حیثیت قوم ہم اب تک کسی ایک نقطے پر متحد کیوں نہیں ہو سکے؟ اس کی وجہ ہے کہ یہ قوم بنی نہیں ہے جی، یہ ہجوم ہی بن کے رہ گئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں شروع میں ہی ایک مسئلہ جو مس ہینڈل ہو گیا نا، ایک سمجھ لیں امت پہ جو پاکستانی قوم پہ افطار ٹوٹی، وہ بانی پاکستان محمد علی جناح رحمہ اللہ کی بہت جلد موت جو آپ کے سامنے ہے۔ یعنی پہلے مارشاء اللہ لگ گیا، پھر ڈیموکریٹک ویلیوز نہیں آئی ہیں، وہ جو ہماری آسمہ جہانگیر صاحبہ کہا کرتی تھی۔ اب میرے جیسا ایک مذہبی بندہ، میں کہتا ہوں جی ہزاروں مردوں سے دلیر وہ عورت تھی، تو وہ کہتی تھی کہ آپ ہر تیسرے دن ایک پودا اکھاڑیں اور کہ یہ پھر جوان کیوں نہیں ہو رہا۔ جب ہر تیسرے دن آپ ڈیموکریٹک گورنمنٹس کو ختم کر دیں، پھر اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ یہاں پہ ڈیموکریٹک ویلیوز نہیں آئیں گی۔ جس یورپ اور امریکہ کی ہم مثالیں دیتے ہیں وہ ہم سے زیادہ لڑا کرتے تھے۔ تو آپ جس چیز کو بھی ڈیپ ڈگ کریں گے نا، تو ڈیموکریٹک ویلیوز کا ختم ہونا اس ملک سے، یہ اصل ریزن ہے جی، باقی سب اس کے بچے ہیں۔ پاکستان میں ایک طرف مذہبی انتہا پسندی بڑھتی جا رہی ہے اور دوسری طرف لبرلزم بھی تیزی سے پھیل رہا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ لبرلزم پھیلنے کی وجہ بھی ہمارا مذہبی طبقہ ہی ہے۔ میں تو مجرم انہی کو سمجھتا ہوں۔ جب یہ مذہب کو اس طرح پرورٹڈ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے اور اس کی ایسی غلط پکچر پیش کریں گے کہ کوئی شخص ایک سٹیکر پھاڑ دیتا ہے جسے اس کا مطلب بھی نہیں پتا، اور آپ اس بندے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر کیا امیج گیا، پرورٹڈ نیچر جس مذہبی طبقے کی ہو چکی ہے، اس کا آپ سمجھ لیں ریئیکشن ہے یہ ہمارا جو لبرلزم ہے۔ یہ دوسری طرف یہ ہوگا جب آپ مذہب کو اس طریقے سے ٹھونسیں گے لوگوں کے اندر، اور مذہب کی غلط انٹرپریٹیشن کر کے، اور لوگوں سے ان کا جینے کا حق چھینیں گے، تو ظاہر ہے کہ دوسری طرف لبرل لوگ تو پیدا ہوں گے، وہ کہیں گے یار یہ کیا دین انہوں نے بنا لیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سب کو رائٹ دیں، میں کہتا ہوں ہر بندے کو رائٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو زبردستی کا جو اسلام گھسیڑا گیا ہے نا ہماری مذہبی جماعتوں کی طرف سے اور مذہبی لوگوں کی طرف سے، اور وہ اسلام جو اسلام کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھتا تھا، ان کی ذاتی خواہشات کا نام تھا، اس کے ریئیکشن میں لبرلزم پھیلی ہے۔ لیکن ہمارے اس پلیٹ فارم نے اس کے آگے بند باندھ دیا ہے۔ ہم نے لوگوں کو بتایا ہے، دیکھیں نور مقدم کا کیس ہوا ہے، میں نے کسی عالم دین کو اسے کنڈیم کرتے ہوئے نہیں سنا۔ یہ تو ضرور سنا ہے، آپ کے صحافی برادری میں بھی کتنے لوگ ہیں جو یعنی وی لاگز بنا کے کہہ رہے ہیں وہ تو عورت اس کردار کی مالک تھی اور یہ تھی وہ تھی۔ یار یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے اس وقت، میں نے سپورٹ کیا، جب کورٹ کا فیصلہ آیا میں نے اسے سپورٹ کیا۔ ہر ایشو کے اوپر آپ جہاں پہ بھی کوئی یا لبرلز بول رہے ہوتے ہیں جنہیں آپ کبھی خونی لبرلز کہہ دیتے ہیں، میں بولتا ہوں کہ یار یہ انسانیت کی بات کرو۔ جس مذہب میں انسانیت نہیں وہ تو مذہب ہی نہیں ہے نا جی۔ کیا پاکستان میں خواتین کو وہ حقوق دیے جا رہے ہیں جو اسلام نے بتائے ہیں؟ بالکل نہیں دیے جا رہے جی، مذہبی لوگ بھی نہیں دے رہے۔ دیکھیں پنجاب میں تو شاید ہی کہیں آپ کو سننے کو ملے کہ عورت کو وراثت میں حصہ ملتا ہو۔ وراثت اتنی کرٹیکل چیز تھی کہ اللہ نے اسے حدیثوں میں نہیں چھوڑا، قرآن میں سورہ نساء میں بیان کیا۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی عورت اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنے بھائیوں سے جائیداد نہیں مانگ سکتی، وراثت میں حصہ نہیں مانگ سکتی۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ساس اور بہو کا ریلیشن شپ، ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس میں ہی پوری زندگی لوگ الجھے رہتے ہیں، اور وہ شادی کر کے جب عورت کو لے کے آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب میری بہنیں تو چلی گئی ہیں، اب یہ ایک نئی ملازمہ میں نے اپنی ماں کو رکھ کے دیا۔ حالانکہ اسلام میں ساس اور بہو کا کنسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کو اس پہ نہ کوئی آیت ملے گی نہ حدیث ملے گی، جو کچھ ملے گا ماں باپ کے حقوق ہے۔ اسلام میں تو ہے شادی کے بعد فیملی علیحدہ ہو جائے گی، یہ تو ہمارے اب لیونگ سٹینڈرڈ بڑھ گئے نا، جس کی وجہ سے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے۔ اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے۔ فیملی اسلام میں میاں بیوی اور بچے ہیں۔ ماں باپ کا حق آپ نے پورا کرنا ہے، لیکن بیوی کے ذریعے نہیں، آپ نے خود کرنا ہے۔ پھر تیزاب پھینکنے کے واقعات، اور پھر جو غیرت کے نام کے اوپر قتل اور اسے اسلام کا نام دینا، میں یہ کورٹ میرج کے بالکل خلاف ہوں۔ میں کہتا ہوں اس طرح کی میرجز نہیں ہونی چاہیے، لیکن اسلام نے اس چیز سے بھی منع کیا ہے کہ زبردستی آپ کسی کو کسی کے ساتھ بیعت ہے، اس میں بھی بیلنس ہونا چاہیے۔ یہ عورت مارچ جب ہوا تھا تو میں اس پہ بھی بولا تھا، ادھر جو پلے کارڈز اٹھائے گئے، کچھ تو اٹھائے گئے تھے، کچھ ایڈوب فوٹو شاپ میں ان کو بدنام کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ طریقے پہ سارے بات کر رہے ہیں، لیکن وہ جس کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں اس کے لیے کسی نے نہیں کھڑا ہونا۔ کیا استحصال اس معاشرے میں نہیں ہو رہا؟ کیا مردوں کے لیے 4 شادیاں ضروری ہیں؟ 4 شادیاں تو بہت بڑی آزمائش ہے جی کسی مرد کے لیے۔ اسلام تو کہتا ہے شادی ایک کرنی ہے، آپ نے سورہ نساء میں لکھا ہوا ہے، اور یہ بات مردوں کو بری لگتی ہے، اکثر میں کرتا ہوں۔ قرآن میں واضح ہے کہ وہ جو 4 شادیاں بھی ہیں نا، وہ بھی پھر ایک لمبی تقریر ہو جائے گی۔
اصل چیز جو قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک عورت پر اکتفا کرو. 4 شادیوں کی اجازت ہے, حکم نہیں دیا گیا. اور سب سے حیران کو بات, نبی الاسلام نے بھی ایک ہی شادی کی ہے. 24 سال جو آپ کا گولڈن پیریڈ ہے زندگی کا, ایک ہی عورت حضرت ختیجہ. نبی علیہ السلام کی یہ جو باقی شادیاں ہیں نا, یہ آپ کی زندگی کے آخری 8-10 سال میں, اور اس کے پیچھے بھی پوری ایک ریلیجس حکمت تھی, ورنہ آپ نے اپنی پوری زندگی ایک عورت کے ساتھ گزاری ہے. جہیز اور مہنگی شادیوں کے باعث زیادہ تر لڑکیاں گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہیں, ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی ہیں. ان مسائل کا حل کیا ہے؟ ان مسائل کا حل جی حکومت کے پاس ہے. انڈیویجولی تو کوئی اس طرح کر نہیں سکتا, کیونکہ جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا شرعی حق ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو گفٹ دیں, اور یہ حقیقت بات ہے. اس طرح کے جہیز کے تو میں بھی خلاف نہیں ہوں. یعنی اگر میں اپنے بیٹے کو نیا موٹر بائک نکلوا کے دے سکتا ہوں 3 یا 4 لاکھ روپے کا, تو اپنی بیٹی کو جب میں اس کی شادی کر رہا ہوں تو میری خواہش نہیں میں اسے 3-4 لاکھ روپے دے دوں کہ وہ اچھا فرنیچر ڈلوا لے. اس میں کون قدغن لگا سکتا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں جہیز لعنت ہے, یہ کیٹاگوریکل جملہ نہیں بولنا چاہیے. جہیز کی ڈیمانڈ کرنا لعنت ہے. یہ جہیز جو لفظ بولا جا رہا ہے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو گفٹ دے دیتا ہے, تو اس کا رائٹ ہے وہ دے. پاکستان میں سود کے نظام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کا جو اسلامک بینکنگ کا نظام ہے یہ پوری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر ہے. چند ایک چیزیں جو اوور کم ہو جائیں گی, جس طرح اوور آل یہ بینکنگ کا نظام بہتری کی طرف جا رہا ہے. بلکہ ابھی تو ایک بہت بڑا بینک جو ختم ہو کے اسلامک بینک میں کنورٹ ہو گیا ہے, صرف اس وجہ سے کہ لوگ اسلامک بینک میں پیسہ رکھوا رہے ہیں. ابھی بھی 70% زیادہ لوگ پیسہ بینک میں نہیں رکھواتے. اس میں سے مین وجہ سود ہے. تھوڑی سی یہ ایفرٹ پٹ کریں, منی اگینسٹ گڈز والا نظام کر دیں. اب دیکھ لیں اسرائیل جسے ہم سب گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ منی اگینسٹ گڈز ہے, اسلامک بینکنگ ہے, منی اگینسٹ منی نہیں ہے. کیونکہ وہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جنٹائل سے تو سود لے سکتے ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے سے نہیں لے سکتے, تو وہ تو اسے حرام سمجھتے ہیں. تو انہوں نے کامیاب کیا. اسلامک بینکنگ ایز اے سبجیکٹ اب یورپ میں بھی پڑھایا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں پاکستان میں کون سا نظام بہتر ہے, جمہوریت, آمریت یا خلافت یا صدارتی نظام؟ صدارتی نظام تو پاکستان میں نہیں چل سکے گا. اس کی وجہ ہے کہ یہاں پہ تو سوشل میڈیا پہ جس کی ہائپ کریٹ کرتے ہیں, چاہے اسے کچھ بھی نہ آتا جاتا ہو, وہ لوگ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرے خیال ہے جو یہ ڈیموکریٹک سسٹم چل رہا ہے نا, یہ خلافت راشدہ کی ماڈرن فارم ہے, اور اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا اس گیون ورلڈ میں, کیونکہ لوگوں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے نا اس کے اوپر. اکیڈمی میں آئے شرکاء کے سوالوں کے جواب دیے. انجینئر محمد علی مرزا سے ہلکی پھلکی گپ شپ بھی ہوئی. علی بھائی, گھر میں آپ کیسے رہتے ہیں؟ وہاں پہ بھی سمجھاتے رہتے ہیں یا وہاں پہ سنتے ہیں؟ نہیں, گھر میں کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے تو زیادہ تر اپنے بچوں کو اپنی ویڈیوز ہی بتاتا ہوں کہ بیٹا یہ دیکھ لو. مثلا اب وہ بلوغت کی ایج میں جا رہے ہیں تو میں نے اس ٹاپک پہ جو ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے اس کو دیکھ لو, کوئی چیز سمجھ نہیں ہے ڈسکشن کر لو. باقی میں کوئی سخت قسم کا یعنی باپ نہیں ہوں, خاوند تو بالکل نہیں ہوں. بلکہ میں تو اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ کامیاب مرد وہ ہیں جو رن مرید ہوں. یعنی اس حوالے سے کہ وہ عورتوں کو ڈیو رسپیکٹ دیں ہیومن ڈگنیٹی میں. لائف سٹائل کیسا ہے آپ کا؟ لائف سٹائل تو میرا بالکل سادہ ہے شروع سے, اور یہ میں نے کوئی اڈاپٹ نہیں کیا ہوا ایکٹنگ کے لیے, اور نہ میں اس کی کسی سے بھیک مانگتا ہوں کہ لوگ میری تعریف کریں. مجھے مزہ آتا ہے اس سٹائل کے اندر. کھانا پینا بھی سادہ ہی ہے. آپ کے ہم اثر تو بڑی شاہانہ لائف گزارتے ہیں, بڑی بڑی لینڈ کروزرز, آگے پیچھے سیکیورٹی کے لوگ بھی, بڑے بڑے شاندار محل نما گھر ہوتے ہیں. آپ کا گھر کتنا بڑا ہے؟ میرا تو گھر جو ہے وہ بمشکل میرا 4 مرلے کے اوپر ہوگا, وہ بھی میری دادی اماں کے نام پہ ہے. اور جو اسلام آباد میں 7 مرلے کا وہ میں نے کرائے پہ دیا ہے. وہاں میں خواہش تھی کہ کبھی ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں رہوں گا, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے اٹھایا تو وہ تو اب کرائے پہ دے کے اب یہیں پہ شفٹ ہو گئے.